بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ بادشاہ سلامت اپنے قافلے کے ساتھ ایک جنگل سے گزر رہا تھا تو بادشاہ سلامت کی نظر ایک نوجوان لڑکے پر پڑی جو زنا کر رہے تھے۔ تو بادشاہ سلامت نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو پکڑ کے محل لے جاؤ۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت نے محل جا کر ان کو سنسار کر دیا۔ پھر دوسرے دن بادشاہ سلامت اپنے قافلے کے ساتھ اسی جگہ سے گزر رہا تھا تو پھر ایک مرد کو عورت کے ساتھ مباشرت کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ سب کچھ بادشاہ نے دیکھا تو حکم دیا کہ تم سب اپنے چہروں کو ان کے مخالف کر دو تاکہ تمہاری نظر ایک ننگی عورت پر نہ پڑے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کا ایک وزیر بڑا حیران و پریشان ہوا کہ جب بادشاہ نے کل یہ سارا منظر دیکھا تو ان کو سنسار کر دیا، لیکن آج ہمیں ان کی طرف دیکھنے سے بھی منع کر رہا ہے۔ جب تیسرا دن ہوا اور بادشاہ سلامت اپنے قافلے کے ساتھ اس جگہ سے گزرا تو دیکھا کہ ایک بزرگ ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ زنا کر رہا تھا۔ تو بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو میرے پاس لے آؤ اور اس کی قیمت اس بزرگ کو ادا کر دو۔ اور پھر بادشاہ اس کو اپنی لونڈی بنا کر ساتھ لے گیا۔ جب چوتھے دن بادشاہ سلامت اسی راستے سے گزرا تو ایک اور نوجوان جوڑے کو زنا کرتے ہوئے دیکھا۔ اس بار بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس نوجوان لڑکے کو 100 اشرفیاں دے کر واپس آ جاؤ۔ جب چوتھا دن ہوا تو بادشاہ کا وزیر 4 دنوں سے سوچ رہا تھا کہ بادشاہ سلامت ہر بار ایک عجیب و غریب حرکت کر کے ہم سب کو تجسس میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ پہلے دن بادشاہ سلامت نے جب نوجوان جوڑے کو زنا کرتے دیکھا تو سنسار کروا دیا۔ جب دوسرے دن دیکھا تو سب کو چہروں کا رخ موڑنے کو کہہ دیا اور ان کو سزا دینے کا نہیں کہا۔ جب تیسرا دن ہوا تو ایک زانی عورت کو خرید لیا۔ جب چوتھا دن ہوا تو اس جوڑے کو سزا دینے کے بجائے 100 اشرفیاں دے دی۔ وزیر سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ بادشاہ سلامت سے کیسے پوچھوں، کیونکہ وزیر کا تجسس ہر لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر کار جب وزیر نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت کا موڈ بہت اچھا ہے تو سیدھا بادشاہ سلامت کے پاس گیا اور اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا، جب میں پہلے دن اپنے قافلے کے ساتھ جا رہا تھا تو جو نوجوان لڑکی اور لڑکے کو ہم نے دیکھا وہ بدکاری کر رہے تھے، اس لیے انہیں سنسار کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اور جب دوسرے دن گزرے تو ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر رہا تھا اور اس کی اجازت ہمارا دین اسلام بھی دیتا ہے۔ اور جب ہم تیسرے دن گزرے تو ایک بزرگ اپنی لونڈی کے ساتھ زنا کر رہا تھا، جو کہ اس پر وہ اپنا حق رکھتا تھا، اور وہ لونڈی مجھے پسند آ گئی اور میں نے اس کو خرید لیا۔ اور جب چوتھا دن میں گزرا تو میں نے جب اس نوجوان جوڑے کو دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ ہمارے محل کے ایک معزز نے بتایا کہ میں نے 2 چھوٹے بچوں کا نکاح پڑھوایا ہے جن کی عمر بہت کم تھی، اور اس لڑکی کے چہرے پر ایک خوبصورت دل تھا جو اب اس لڑکی کے چہرے پہ موجود تھا، اور میں نے 100 اشرفیاں اس لیے دی کیونکہ اس لڑکے نے اس لڑکی کو ابھی تک حق مہر نہیں دیا تھا، کیونکہ اس کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا اور اس سے پہلے وہ لڑکی اس پر حرام تھی، اس لیے میں نے اس کو 100 اشرفیاں دیں تاکہ وہ اس لڑکی کا حق مہر کے طور پہ دے دے، اس لیے اس کو اپنے اوپر حلال کر دے۔ وزیر یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ بادشاہ سلامت نہ صرف ایک اچھا جنگجو ہے بلکہ بہت عقل مند بھی ہے۔ دوستو، ہمیں اس واقعے سے ایک اخلاقی سبق ملتا ہے کہ ہم زندگی میں ہر روز جو کچھ دیکھتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ جیسا ہم دیکھ رہے ہیں ویسا ہی ہو۔ جو کام ہمیں سامنے سے اچھا دکھائی دے رہا ہے وہ حقیقت میں بھی برا بھی ہو سکتا ہے، اور جو سامنے برا دکھ رہا ہے ہو سکتا ہے حقیقت میں اس کے پیچھے اچھائی ہو۔ لہٰذا ہم جو کبھی بھی کوئی کام ہوتا دیکھیں تو اس کے پیچھے کا اثر ضرور دیکھ لینا چاہیے تاکہ ہم کسی بھی غلط فہمی میں نہ پڑیں۔